گھر اللہ کا ہے تو اللہ کے گھر میں مال کیسا لگنا چاہیے؟ ذرا سوچیں اس بات کو کہ ہیں مشرک، ہیں کافر، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے وہ شرائط کیا لگاتے ہیں، کس قسم کا چندہ اکٹھا کریں گے اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنانے کے لیے؟ یہاں تو لوگ عبادت کے لیے آئیں گے نا، یہ گھر اللہ کا پاک ہے۔ تو انہوں نے 4 شرطیں لگائیں، کافروں نے 4 شرطیں لگائیں۔ پہلے نمبر پر اللہ یکون مال حرام، حرام کا مال اس میں نہیں لگائیں۔ اللہ مال مہر بغین، وہ چکلے چلاتے تھے عورتوں کی عزتیں بیچ کر، وہ لوگ عورتوں کی کمائیاں کھاتے تھے۔ کہنے لگے ولا مال مہر بغین، عورتوں کی گندی کمائی بھی اللہ کے گھر بیت اللہ میں نہیں لگے گی۔ ولا مال ربن، بڑے بڑے سود خور تھے، سود در سود کرتے تھے، اپنے پیسے سود در سود لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے گھر اللہ کا، یہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوں گے۔ ولا مال ربن، اللہ کے گھر میں سود کا مال بھی نہیں لگائیں گے۔ ولا مال ظلم، چوتھی شرط لگائی کافروں نے، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال بھی اللہ کے گھر میں نہیں لگے گا۔ یہ 4 شرطیں لگائیں۔ بڑے بڑے سردار خچروں پہ، اونٹوں پہ اپنے مال کو لاد کے لائے تھے۔ جب انہوں نے یہ 4 شرطیں سنی تو کہتے ہیں پھر آج پیسے نہیں، ابھی واپس جائیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے مال لے کر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب زدني علما رب زدنا علما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تحلیلات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے، اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبیٰ، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسنین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، امام کل، ختم الرسول، رسول مکرم، نبی معظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سامعین محترم، دنیا میں لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی غرض سے سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے وہ اللہ کا گھر مکہ شہر کے اندر ہے، جہاں لوگ، انسان اللہ کی عبادت کی غرض سے داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ پوری زمین کا سینٹر بنتا ہے۔ جو احباب حج عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک کونا ہے حجر اسود والا اور ایک کونا ہے رکن یمانی والا۔ اس سے پہلے ان دو کے درمیان جب ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے ہیں، یعنی وہ رکن یمانی والا کونا وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا گھر بیت اللہ جو مکہ کے اندر ہے، جو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اللہ کی پوری زمین کا سینٹر بنتا ہے۔ اور اسی کی سمت آسمانوں پر ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس گھر میں فرشتے اللہ کی عبادت کی غرض سے داخل ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ روزانہ اس گھر میں اللہ کی عبادت کی غرض سے داخل ہوتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ اس گھر میں عبادت کر لی پھر قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آنا، وہ پورے آسمانوں کا سینٹر بنتا ہے۔ جہاں فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوں وہ آسمانوں پہ ہے اور وہ پورے آسمانوں کا سینٹر بنتا ہے۔ جہاں انسان عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں وہ پوری زمین کا سینٹر بنتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیت المعمور سے کھڑے ہو کر ایک پتھر زمین پر پھینکا جائے تو وہ سیدھا بیت اللہ کی چھت پر آ کر گرے گا۔ تو انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، ویسے تو نبی علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی۔
لیکن جب اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی، پیدا کیا زمین و آسمان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں زمین پر بھیجا، تو سب سے پہلے اگر زمین پر کوئی گھر بنایا گیا تو وہ اللہ کا گھر بیت اللہ تھا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ذرا اس پہ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ مکہ کو عربی زبان میں بکہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ مکہ شہر کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ اب انسان تو تھے نہیں، اماں حوا کہاں پہ، بابا جی آدم کہاں پہ، اللہ نے سب سے پہلے گھر بنوایا فرشتوں کے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کو سب سے پہلے اگر بنایا، آباد کیا، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آباد فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، پھر اس کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک، پھر نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا، ہر چیز دب کر رہ گئی، یہاں تک کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی بنیادیں تک دب گئیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نبی ابراہیم سے فرمایا، ابراہیم اللہ کے گھر بیت اللہ کو انہی بنیادوں سے کھڑا کرو جو بنیادیں پہلے دن سے ہم نے رکھوائی تھی۔ اب حضرت ابراہیم، یا اللہ وہ بنیادیں مجھے کیا پتا کہاں پہ ہیں؟ طوفان نوح آیا، ہر چیز برابر ہو گئی، بیت اللہ کی بنیادیں تک دب گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بیت اللہ کو انہی بنیادوں سے اٹھاؤ جن بنیادوں پر کام کیا فرشتوں نے، جن بنیادوں پر کام کیا بابا آدم نے، جن بنیادوں پر کام کیا حضرت شیس نے، جن بنیادوں پر کام کیا نبی نوح نے۔ اے نبی ابراہیم انہی بنیادوں سے اللہ کے گھر بیت اللہ کو، اس کی تعمیر کو دوبارہ شروع کرو۔ اس میں مختلف واقعات ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مخصوص جگہ پر لے جایا گیا تو آندھی چلی، آندھی کے چلنے سے مٹی اڑتی گئی، یہاں تک کہ بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہی بنیادوں سے کام کریں۔ یا ایک آثار کے مطابق آسمان سے ایک اژدہا پھینکا گیا، وہ اژدہا زمین پر گرا، وہ رینگتا گیا، چلتا گیا، یہاں تک کہ نیچے سے بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم انہی بنیادوں سے بیت اللہ کو دوبارہ سے بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر بیت اللہ بنایا گیا، اور وہ عمارت، وہ کنسٹرکشن بیت اللہ شریف کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک جاری رہی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو مشرکین مکہ نے پروگرام بنایا کہ بیت اللہ شریف کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کنسٹرکشن تھی وہ مٹی کے ساتھ تھی۔ پرانے لوگ جو مٹی کے بلاک بناتے تھے گول، پھر ان کو جو ہے نا وہ تعمیر کی جاتی تھی پرانی جگہوں پہ، ابھی بھی وہ مکان موجود ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے پروگرام بنایا کہ بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنائیں۔ اب مکہ شہر کے اندر بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے سرداروں نے میٹنگ کی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرائیں اور گرا کر اس سے نئے سرے سے بنائیں تاکہ اچھے طریقے سے اسے بنائیں۔ انہوں نے میٹنگ کر کے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی اب اسے گراتے ہیں۔ اب گرائے کون؟ قریب ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا ابرہہ والا، کہ ابرہہ نے جب بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی اپنی ہاتھیوں کی فوجوں کے ساتھ، تو اللہ نے آسمانوں سے
چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے ذریعے کنکروں سے اس پر حملہ کروایا، ان کو نام و نشان تک ختم کر دیا۔ اب ان کے سامنے وہ واقعہ تھا کہ ابرہہ آیا تھا گرانے کے لیے بیت اللہ کو۔ اگر اللہ نے اپنا گھر ابرہہ سے، جو اتنی طاقتور فوج ہاتھیوں کی لے کر آیا تھا، اگر نہیں گروا سکا تو اللہ ہمیں کیسے گرانے دے گا؟ کہتے کہ نہیں، ہم نہیں گرائیں گے۔ پھر میٹنگ ہوئی، بیٹھ گئے کہ یا اللہ ہم تو تیرے گھر کی آبادی چاہتے ہیں نا، اس کی بربادی تو نہیں چاہتے۔ ولید بن مغیرہ ایک آدمی تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ لو بھائی یار، میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر کی اس سٹیج پر پہنچ گیا ہوں کہ اب جو ہے وہ زندگی ویسے بھی ختم ہے، تو لاؤ کوئی چیز مجھے دو، میں بیت اللہ کو گرانا شروع کرتا ہوں، اگر مجھے کچھ نہ ہوا نا تو پھر آپ بھی آ جانا، آپ بھی گرا لینا۔ ولید بن مغیرہ نے وہ اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا، تیزی کرنڈی جو بھی تھی وہ اٹھایا، بیت اللہ کی دیوار پر چڑھنے لگا۔ تو جب بیت اللہ کی دیوار پر چڑھا تو اوپر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا تھا، اس نے پھینکا اپنا ہتھوڑا اور کہتا بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، اللہ کبھی تمہیں اپنے گھر کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سارے بھاگ گئے، ڈر گئے۔ پھر کچھ دن گزرے تو پھر بیٹھے، کہنے لگے کہ بھائی اللہ ہم تیرے گھر کی آبادی چاہتے ہیں، بربادی نہیں چاہتے۔ مختصراً کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اجیاد ایک علاقہ، سجیاد کے علاقے کی طرف سے ایک پرندہ آیا بہت بڑا، جو بیت اللہ کی دیوار پر بیٹھا، اژدہا کو اپنے پنجوں سے اٹھایا اور لے گیا۔ کہتے ہیں لو بھائی اب شاید اللہ ہم سے راضی ہے، پرندہ اس سانپ کو لے کر چلا گیا ہے۔ مختصراً کہ ولید بن مغیرہ نے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے پہل کی، پھر سارے لوگ مل کر اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرا دیا، برابر کر دی ہر چیز، بنیادیں تک۔ اب انہوں نے میٹنگ بلائی کہ اللہ کے گھر کو بنانا ہے، اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے۔ اللہ کے گھر جب بھی بنتے ہیں لوگوں کے باہمی تعاون کے ساتھ بنتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ اٹھائیں، اگر اس وقت بھی تعمیر ہوئی تھی تو لوگوں کے اکٹھے پیسے کر کے، کیونکہ یہ گھر اللہ کا ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت پراپرٹی نہیں ہوتی، اللہ کا گھر ہے، لوگوں سے ساروں نے مل کر اللہ کے گھر میں حصہ ڈالا، اللہ کا گھر بن گیا۔ مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کو گراتے ہیں، اور اپنے مال کو اونٹوں خچروں پر لاد کر لائے کہ ہم اللہ کے گھر کو بنانے میں اپنا اتنا مال دیں گے۔ لیکن بیت اللہ کے اندر میٹنگ بیٹھی، کہنے لگے یار مال جمع کرنے سے پہلے کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں کہ کون سا مال لگانا ہے، گھر اللہ کا ہے تو اللہ کے گھر میں مال کیسا لگنا چاہیے۔ اب ذرا سوچیں اس بات کو کہ ہیں مشرک، ہیں کافر، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے وہ شرائط کیا لگاتے ہیں کہ ہم کس قسم کا چندہ اکٹھا کریں گے اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنانے کے لیے۔ یہاں تو لوگ عبادت کے لیے آئیں گے نا، یہ گھر اللہ کا پاک ہے۔ تو انہوں نے 4 شرطیں لگائیں، کافروں نے 4 شرطیں لگائیں۔ پہلے نمبر پر اللہ یکون مال حرام، حرام کا مال اس میں نہیں لگائیں، ولا مال مہر بغی، وہ چکلے چلاتے تھے عورتوں کی عزتیں بیچ کر، وہ لوگ عورتوں کی کمائیاں کھاتے تھے۔ کہنے لگے ولا مال مہر بغی، عورتوں کی گندی کمائی بھی اللہ کے گھر بیت اللہ میں نہیں لگے گی۔ ولا مال ربا، بڑے بڑے سود خور تھے، سود در سود کرتے تھے، اپنے پیسے سود در سود لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے گھر اللہ کا، یہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوں گے۔ ولا مال ربا، اللہ کے گھر میں سود کا مال بھی نہیں لگائیں گے۔ ولا مال ظلم، چوتھی شرط لگائی کافروں نے، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال بھی اللہ کے گھر میں نہیں لگے گا۔ یہ 4 شرطیں لگائیں۔ بڑے بڑے سردار خچروں پہ، اونٹوں پہ اپنے مال کو لاد کے لائے تھے۔ جب انہوں نے یہ 4 شرطیں سنی تو کہتے ہیں پھر آج پیسے نہیں، ابھی واپس جائیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے مال لے کر۔ اب چلے گئے واپس، دوبارہ آئے اور اپنے تھوڑے سے مال کو لے کر
اب کہنے لگے کہ یار بیت اللہ تو بنانا ہی ہے نا، اور انشاءاللہ بنائیں گے، اگر نہیں بنائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ انہیں گرانے کا شوق تھا، اگر پیسے نہیں تھے تو گرایا کیوں تھا؟ انہوں نے مختصراً کہ بیت اللہ کو بنانا شروع کر دیا۔ یہ پہلی کنسٹرکشن ہے جو پتھروں سے کی گئی، آگے مٹی کے بلاگ تھے، اب پتھروں کو تراش کر پتھروں سے جو ہے نا وہ تعمیر شروع ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ پتھروں سے جو ہے نا وہ، اس سے پہلے بیت اللہ کا چھت کوئی نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ ہے جب بیت اللہ کا چھت بھی بنایا گیا۔ بیت اللہ کھڑا کیا جناب، بنیادیں اٹھائیں انہی بنیادوں سے جن پہ بابا جی آدم نے کام کیا تھا۔ اب بیت اللہ دیواریں اٹھائیں تو پیسے ختم ہو گئے، جو میٹیریل تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے جی؟ پھر بیٹھ گئے میٹنگ میں کہ یار بیت اللہ تو ابھی باقی ہے، تو پیسے ختم ہو گئے ہیں حلال کے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ان شرائط سے ہٹ کے تھوڑا سا مال لگا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا شرائط وہی ہیں، شرائط کے اندر تبدیلی کوئی نہیں، انہی شرائط کو سامنے رکھ کر بیت اللہ بنائیں۔ پھر میں نے پڑھا کہ یہ جو بیت اللہ کا یہ 4 کونے ہیں نا، تو تھوڑی سی دیوار آگے جاتی ہے کوئی 10-15 فٹ کی۔ عامر صاحب آپ تو اکثر جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے۔ یہ بیت اللہ کا کمرہ ہے اور یہ آگے 10-15-20 فٹ کی دیوار ہے، اتنی جیسے حتیم کہتے ہیں، جہاں لوگ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے لائن لگتی ہے آج کل، لائن میں لگ کر یا زبردستی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیت اللہ کا اندر کا حصہ تھا۔ انہوں نے کہا شرائط سے نہیں ہٹنا، بیت اللہ چھوٹا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ دیوار کھینچ کے بیت اللہ چھوٹا کر دیا۔ اللہ کے گھر کو اس میں حرام کا مال، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال، سود کا مال، عورتوں کی گندی کمائی اللہ کے گھر بیت اللہ میں نہیں لگائی۔ میرے بھائیوں، مسجدیں بنانے والوں، آئے دن نئی مسجد بنتی ہے۔ اللہ کے گھر مساجد کو بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے پاکیزہ مال کا انتخاب کرو۔ اگر تم مال پاکیزہ، آپ نے اللہ کا گھر بنایا تو آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر کا اہتمام کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھر میں مال لگے تو پاکیزہ لگے۔ مجھے ایک واقعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم منسیرے جایا کرتے تھے ایک مسجد کے لیے، ہم نے وہ الحمدللہ وہ مسجد بنوائی کسی ریفرنس سے۔ تو جب مسجد بن گئی تو وہ ماسٹر صاحب ہمارے بڑے پیارے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہاں پہ فصل جو کاشت ہوتی ہے نا وہ تمباکو ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹیم آئی، انہوں نے کہا جی عشر دو، تو میں نے کہا جی عشر، ہمارے پاس تو فصل کاشت جو ہوتی ہے وہ تمباکو کی ہوتی ہے، تو آپ عشر کیسے؟ کہتے ہیں جی تمباکو ہے جو بھی ہے فصل تو ہے نا، ہمیں عشر دینا ہے آپ نے۔ اللہ کے گھروں میں مال کا انتخاب کریں تو پاکیزہ مال کا انتخاب کریں۔ میں نے ایک مسجد میں بورڈ لکھا ہوا دیکھا، طبیعت خوش ہو گئی کہ مسجد میں لکھا ہوا تھا اس بورڈ پہ کہ چندہ دینے والے حضرات چندہ دینے سے پہلے سوچیں کہ سود خوروں سے معذرت، سود کا مال اللہ کے گھر مسجد کے چندے میں بھی نہ ڈالیں۔ اللہ کے گھروں کو جو مال لگاؤ، اللہ کے گھروں کو مال لگانے کے لیے اس پاکیزہ مال کا انتخاب کرو۔ اور پھر یہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کی غرض سے داخل ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن اور انسانوں کی بیسد کا بنانے کا جو مین مقصد رکھا وہ صرف اپنی عبادت رکھا ہے۔ جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے، انسان بھی اللہ کی عبادت کے لیے، ہر چیز اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ اور قرآن میں اللہ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا
تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ کون اللہ؟ اللہ نے مزید تعارف کروایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا وہ اللہ جس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ وہ کون اللہ؟ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان سے میਂਹ برساتا ہے، زمین کے اندر سے تر و تازہ ہر قسم کا پھل تمہارے لیے نکالتا ہے۔ کس لیے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ یہ رکوع سارا اللہ نے بنایا تو اپنے سامنے جھکنے کے لیے، رکوع کرو تو اللہ کے لیے، سجدے کرو تو اللہ کے لیے، یہ سارا اللہ نے بنایا تو اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول و اقام الصلاۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادتین سب سے اول نمبر پر، اور شہادتین کے بعد یعنی مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم ترین کام، ذمہ داری جو انسان کو سونپی گئی وہ کیا ہے؟ وہ اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ یہ مسجدیں بنی ہیں کہ لوگ یہاں پر نماز کو قائم کریں۔ نماز بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ہے نماز پڑھنا۔ نماز دکان پر بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ہے نماز پڑھنا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ نماز پڑھنے کا آرڈر نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے قرآن میں، نبی نے حدیث میں جہاں پر بھی آرڈر جاری کیا وہ نماز قائم کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ لوگوں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کا قائم کرنا اسی صورت میں ہوگا جب آ کر مسجد میں با جماعت نماز ادا کرو گے، اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا دکان پہ پڑھ لی، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 5 پوری پڑھ لی، کبھی جناب بازار میں کسی جگہ پر پڑھ لی، وہ نماز قائم کرنا نہیں۔ نماز کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ کے گھر مساجد بنتے ہیں اور یہاں پر باقاعدہ جماعت کی جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کیا جاتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ۔ اور نماز کیا چیز ہے؟ یہ عبادت کیا چیز ہے؟ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، کیونکہ دین سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کی رہنمائی لوگوں کی طرف کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ صحابی فرماتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ آنے والا آیا، لا یری علیہ اثر السفر، جو آنے والا آیا ہے، لا یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار بھی دکھائی نہیں دیتے تھے، ولا یعرف منا احدا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ بندہ آیا، اس پر سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی سفر کے آثار نہ ہونا یہ بات ذہن میں ڈالتی ہے کہ بندہ قریب سے ہے، مسافر نہیں ہے، کیونکہ بندہ مسافر ہو، پیدل سفر کر کے آیا ہو تو اس پر آثار ہوتے ہیں، پسینے کی بدبو آتی ہے، پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بندہ آیا، لا یری علیہ اثر السفر، سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے، ولا یعرف منا احدا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ سفر کے آثار کوئی نہیں، معلوم کیا ہوا کہ قریب سے آیا، ولا یعرف منا احدا، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے قریب علاقے کا نہیں، کہیں دور سے آیا ہے، اور آ کر کیا کرتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْن، اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخُذَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو نبی کے رانوں پر رکھ لیا اور سوال کرنے لگا۔ وَقَالَ يَا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلاؤ، اسلام کیا ہے؟ آنے والا آیا، بیٹھ گیا باادب شاگردوں کی طرح، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام بتائیں۔ قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وتشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دو اس بات کی اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جب سوال کا جواب سنتا ہے تو آگے سے کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں ہم بڑے متعجب ہوئے اس بات کہ پہلے سائل بن کر سوال کرتا ہے جیسے اسے پتہ ہی کوئی نہیں، پھر اس کا جواب سن کر اس کی تصدیق کرتا ہے جیسے سارا جانتا ہے۔ دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان بتلائیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں انتو من باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ نبی نے 6 چیزیں گنوائیں، فرمایا یہ 6 چیزیں ایمان ہوتی ہیں، کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابی پھر فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوئی، یار عجیب آدمی ہے، پہلے سوال کرتا ہے جیسے جانتا ہی کوئی نہیں، پھر تصدیق کرتا ہے جیسے سارا جانتا ہے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا وقال یا محمد اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان بتلائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ ایمان بتلایا، اسلام بتلایا، مجھے احسان بتلائیں۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے والوں جب تک اپنی اس کیفیت کو نہیں لے آتے کہ آپ آتے ہیں مسجد میں، آپ کھڑے ہوتے ہیں مصلی پہ، امام کے پیچھے یا امام ہے، اور اپنا سر اپنی نگاہیں سجدے والی جگہ پر رکھ کر آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آقا کیا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایسا ذہن بنا لے کہ وہ اللہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں نگاہیں سجدے کی جگہ پہ ہیں اور تیرا ذہن کیا ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسی کیفیت نہیں لا سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اتنا تو ذہن بنا لے کہ جس اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہے وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو دیکھنے والی کیفیت نہیں بنا سکتا تو پھر ایسی بنا لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمازیوں، نماز پڑھنے والوں، گھروں کو چھوڑ کر مسجد آنے والوں، دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کی زینت بننے والوں، مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت ایسے کیا کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسے نہیں کرتے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، پھر عبادت کا مزہ آئے گا، عبادت میں لطف آئے گا۔ دکانوں کے حساب آ کر مسجد میں نہ کیا کرو، عبادت کا فائدہ کوئی نہیں، یہ آتے اور جاتے کا یہ اپنا ٹائم ضائع۔ عبادت اللہ کی اس طریقے سے کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر وہ کیفیت نہیں بنا سکتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا فرماتے ہیں؟ یہ مسجد کے حوالے سے، مسجد بن گئی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اور میں کہتا ہوں مسجد بنانا کوئی بڑی بات نہیں، الحمدللہ اللہ نے جنہیں توفیق دی مسجد بن جاتی ہے، لیکن اصل کام مسجد کے بنانے کے بعد مسجد کی آبادی ہے۔
ہزاروں مسجدیں دیکھی جو بنانے کے بعد بیابان پڑی ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، وہاں جماعت کروانے والا امام کوئی نہیں۔ میں ایک مسجد میں اکثر سال میں ایک مرتبہ جب ہماری کانفرنس ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں وہاں پر دعوت کے لیے، تو جب بھی ہم گئے، ہم نماز کے ٹائم کبھی پہنچتے ہیں کبھی ویسے پہنچتے ہیں، تو مسجد ایسے لگتی ہے جیسے سالوں منہ بند ہے۔ یہاں پر تو کئی دنوں سے اذان ہی نہیں ہوئی، کئی دفعہ مسجد کے اندر سے جانور ہم نے باہر نکالے۔ مسجدوں کو آباد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے جب چکری علاقے میں مسجد بنائی نا، آج سے 25 سال پہلے، پھر اس کے بعد مجھے بڑی بڑی آفریں ہوئیں۔ ظاہر خطیب آدمی جب تقریر کرتا ہے تو پھر اس وقت جوانی بھی تھی، بڑی بڑی آفریں ہوئیں۔ ہر آفر کو ٹھکرایا اس غرض سے کہ یہ مسجد بنائی ہے اس کی آبادی کے لیے، بچے گاؤں میں رکھ کر پڑھانا پسند کیا، کہیں میرے جانے سے یہ مسجد برباد نہ ہو جائے۔ کل یہ مسجد اللہ کے ہاں مجھے پکڑے نہیں کہ اسے بنانے کا شوق تھا، آباد کرنے کا شوق نہیں تھا، اور ہر ہیلا ہم نے کیا کہ اللہ کا گھر مسجد آباد ہو جائے۔ لوگوں کے دروس رکھ کر لوگوں کو بلایا، دعوتیں کر کے لوگوں کو بلایا، ہر طریقے سے۔ یہ سارا جو بھی انسان مسجد کی آبادی کے لیے کرتا ہے وہ اللہ اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کا ہر ایک عمل اللہ کے ہاں اس کے اجر میں لکھا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے مسجد بنا کر مسجدوں کو آباد کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ جو زمین میں اللہ کا گھر بناتا اللہ آسمانوں پر جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی پرکشش جگہ ہیں، کوئی جناب اپنی آنکھوں کو سکون پہنچانے کے لیے دبئی جاتے ہیں کہ یہاں پر بڑی عالی شان منظر ہے، جناب وہاں جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کے کسی اور کونے میں چلا جاتا ہے کہ وہاں جائیں گے جناب بڑی پرکشش اور خوبصورت جگہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں اور اپنے دماغوں پر بٹھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البقاء الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک اللہ کی زمین پر اگر سب سے بہترین اور محبوب ترین کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی پرکشش جگہ نہیں جو اللہ کے گھر مسجدوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ کی مسجدیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور محبت والی جگہ، وَأَبْغَضُ الْبِقَاءِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور دنیا میں سب سے بدترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ آپ دیکھیں بازاروں میں رش پڑا ہوا ہے، مسجدیں خالی پڑی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد کے اندر سے صفائی کے ارادے سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دے، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے، بے ایمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسجدیں بناتے ہیں ایمان والے، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ایمان والے۔ آج مسجد بن گئی، اللہ نے آپ کے ذریعے اس مسجد کو آباد کیا کہ آپ اس مسجد کی زینت بنے، آپ کی وجہ سے یہ مسجد بن گئی۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح اس مسجد میں آپ لوگوں کو اکٹھا کر دے گا جو اس بندے کے لیے بنائی جائے۔ اس لیے مسجد کو آبادی کا سبب بنے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا۔ اور پھر مسجد میں آنا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ صبح سے شام تک جتنی مرتبہ مسجد میں آتا ہے اللہ اس کی ضیافت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ جتنی مرتبہ بھی مسجد میں آئے اللہ اس کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا مجاہد، وہ اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ انسان جو نماز کے لیے نکلے مسجد کا رخ کرے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں مکمل طور پر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو انسان اپنے گھر میں جائے اور السلام علیکم کہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ذہن نشین کر لیں۔ مسجد میں چل کر آنے والا مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں ہے۔ واپس جائے گھر میں داخل ہو السلام علیکم، ہم جان والوں کو سلام کرتے ہیں، آتے جاتے دوستوں کو سلام کرتے ہیں،
جناب جاتے ہوئے بازار میں حاجی صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، چودھری صاحب سب کو سلام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو پتہ نہیں منہ کو کیا ہو جاتا ہے، گھر جاتے ہوئے سلام نہیں کرتے، انہیں سلامتی کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر وہ آدمی مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں ہے جو گھر جائے اور گھر جا کر السلام علیکم کہ تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں، قیامت والے دن جب لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے نا تو اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ کہیں پہ نہیں ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے۔ آج سایہ کوئی نہیں ہے، صرف عرش کا سایہ ہے، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، ان میں ایک وہ خوش نصیب ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا جوان نوجوان آدمی کہ جوانی کی زندگی میں اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہا، ایک نماز پڑھتا ہے دوسری کی انتظار کرتا ہے، دوسری نماز پڑھتا ہے تیسری کی انتظار کرتا ہے، تیسری نماز پڑھتا ہے چوتھی کی انتظار، یہاں تک کہ وہ اسی سلسلے میں رہتا ہے جوانی کی زندگی، لیکن جوانی کی زندگی میں عبادت اللہ کے ہاں جو حیثیت رکھتی ہے، اس حدیث سے اندازہ لگا لے کہ جو جوانی کی زندگی میں اللہ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، روتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جوانی کی زندگی کی عبادت اللہ کے ہاں کیا حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میں اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دوں گا، کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جڑا ہوا۔ تو اس لیے مسجدوں کے ساتھ جڑ جائے، اور پھر مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور ان میں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر اور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مسجد میں آئے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے۔ کہاں یہ بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا حضرت حسان کے لیے، اور حضرت حسان کو ممبر پر بٹھا کر اللہ کے رسول بیٹھ گئے، فرمایا حسان اب میرے دفاع میں تو شعر پڑھ۔ حضرت حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اشعار پڑھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے نا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سر اللہ نے بنایا اپنے سامنے رکوع کے لیے، جھکنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، اور ہمیں یہ تربیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو طریقہ اللہ نے بتلایا پیغمبر کی زبانی، فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اب یہ اللہ کی محبت، اب رسول اللہ کی محبت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں میری سنتوں سے محبت کرنے والا میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس نے سنتیں اپنا لی نا، نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے، اسے اپنے دل لگاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فقط احبنی، گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ کی اتباع، آپ کی فرما برداری، اللہ کے ساتھ محبت، اور رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانا، رسول اللہ سے محبت۔ ہمیں اللہ کی محبت کی بھی ضرورت ہے، رسول اللہ کی محبت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے محبت کی ضرورت ہے کہ یہ ایمان ہے، رسول اللہ سے محبت انسان کا ایمان ہے۔ کتنی محبت ہونی چاہیے؟ دنیا میں انسان بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے، دنیا میں انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، دنیا میں انسان اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے، دنیا میں انسان اپنی کنبے قبیلے برادری سے محبت کرتا ہے، دنیا میں انسان اپنے کارخانے فیکٹریوں مال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو قرآن کی ایک آیت میں جمع کر کے لوگوں کو بتلا دیا، لوگوں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لوگوں اگر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں کر لیتے پھر تیار رہو کہ کب تم پر اللہ کا عذاب آ کر اپنی گرفت میں لے لیں. مسجدوں میں وعد و نصیحت اللہ کی توحید کی، رب کے ذکر کی، مسجدوں میں وعد و نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی. میں اپنی باتوں کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی تکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن کہہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ مجھ محمد سے محبت کرنا نہیں شروع کر دیتا. ہر چیز سے زیادہ جب تک رسول اللہ سے محبت نہیں ہوتی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ بات کنفرم ہے. اور پھر محبت کے لیے ضروری ہے، ایک ہے محبت عقلی حساب سے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ اس سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں. اب عقل کہتی ہے کہ بندہ شکل کا خوبصورت ہونا تو اس سے محبت ہوتی ہے کہ بھئی فلاں سے محبت کیوں کرتے ہو؟ کہتے یار ہے ہی بڑا سونا تو اس سے محبت کیوں نہ کریں. اگر عقل کے اس قانون کو دیکھا جائے کہ خوبصورتی والے سے محبت کرنی چاہیے تو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر جہان میں کوئی خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں. اگر آقا اتنے خوبصورت ہیں تو آقا کا حق ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جانی چاہیے. رسول اللہ سے محبت ضروری ہے اس لیے کہ آپ خوبصورت ہیں. کہاں لکھا ہے خوبصورت ہے؟ ہر ایک اپنے انداز میں محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہودیوں میں ان کا مقام کیا تھا؟ یہودی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے عالم ہیں اور ہمارے علماء کے بیٹے لگتے ہیں، یعنی عالم ابن العلماء ہیں. یہودی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ سیدنا وابن سیدنا، یہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سرداروں کے بیٹے لگتے ہیں. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. اللہ کی قسم ایسے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا رسول اللہ. ہر ایک نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ بات کہہ دی آخر میں کہ بات یہاں پر مکتی مکا دیتے ہیں کہ اگر جہان میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ. کسی پنجابی نے کہا نا خدا سے تو کم ہے اور سب سے ہے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد. خدا سے تو کم ہے اور سب سے ہے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو اتنا خوبصورت ہو پھر عقل کہتی ہے نا اس سے محبت کی جانی چاہیے. دوسری عقل کیا کہتی ہے کہ محبت کس سے کی جائے؟ محبت اس سے ہوتی ہے کہ جس کے احسانات اتنے ہو جائیں کہ بندہ ان احسانوں کا بدلہ نہ دے سکے. تو احسانوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتا تو کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. احسان اتنے، احسانوں کا بدلہ دینا میرے بس کی بات نہیں تو بندہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو آپ کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ کہ ہم جو ہے وہ قیامت کی دیواروں تک سر سجدے میں رکھ کر اگر رسول اللہ کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہے تو ہم نہیں چکا سکتے آپ کے احسان. اور قرآن میں اللہ نے کچھ احسانات کا ذکر فرمایا. ذرا سوچیں اس بات کو. قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَانَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ کتنا بڑا احسان ہے. نبی کے سارے احسان اگر ایک طرف رکھ دیے جائیں تو یہ احسان ایک طرف رکھ دیے جائے تو اسی احسان کا مقابلہ کوئی نہیں. وَاذْكُرُوا
اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے مدنی آئے، آقا نے ساروں کو بھائی بھائی کر دیا۔ مولوی آئے لڑائی ڈال کر چلا جائے، اس نے مشن نہیں اپنایا۔ اللہ کی قسم جس کی تقریر لوگوں کو جوڑ کر چلی جائے، رسول اللہ کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بنا کر چلی جائے، سمجھو کہ مولوی نے مشن اپنایا۔ ہم نے مشن اپنانا ہے، سب نے، ہم نے مشن اپنانا ہے، اور مشن کو اپنائیں رسول اللہ کی۔ آقا فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم سارے ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی بھائی کا قاتل بنا ہوا تھا، باپ زندہ عورت کو، بچی کو زمین پر درگور کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا۔ آقا آئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آقا نے آ کر ساروں کو بھائی بھائی کر دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوسرا احسان کہ تم جہنم کے کڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ آقا آئے فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آقا آئے تو تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ اب مشن والے مولوی کا کام کیا، انسان کا کیا کام ہے کہ لوگ جہنم کی راہ پر ہیں، انہیں جہنم کی راہ سے نکال کر موڑ کر جنت کی شاہراہ پر چلا دیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا، چاہے وہ علماء ہیں وہ یا عام سامعین ہیں، وہ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے لوگوں میں محبت پیدا کرنی ہے، محبتیں بانٹنی ہیں، لوگوں کو بھائی بھائی کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو غلط راہ پر چل رہے ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے، انہیں جنت کی راہ پر چلانا ہے۔ اگر ان دو کاموں میں آپ کامیاب ہوگے تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔